السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، نرس نے کمرے سے باہر آتے ہی اعلان کیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش بشاش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی، اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا، ایک بیٹا ہوتا تو کم از کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اسے بھی اس دعا کے لیے کہتا۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی۔ 2 سال بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ہستی کے مطابق خوب جشن منایا۔ ماہوں سال گزرتے رہے، لڑکیوں اور جمال کے معاملے میں ہر بات میں اقبال کا رویہ نہایت غیر منصفانہ رہا۔ بچیوں کو اس نے بس واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا اس نے۔ لڑکیاں بس عام سی زندگی گزارتی رہیں، جبکہ جمال زندگی کی ہر آسائش کے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کیا ہے، لیکن انہیں اپنے ماں باپ بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر ایسی عنایتوں نے اسے لاابالی اور بے پرواہ سا کر دیا تھا۔ اب باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑ سا جاتا تھا، لیکن اقبال نظر انداز کرتا رہا کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے سارے بچے یکے بعد دیگرے جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی۔ چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ جیسی وہ متحمل اور بردبار تھیں، اللہ کے فضل سے تینوں نے اپنے اپنے سسرال والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چور کر دیا تھا۔ تمام زندگی اس نے انتھک محنت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جمال اب ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور بہت ہی اچھی آمدنی تھی۔ اقبال کا وہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعائیں مانگتا تھا۔ اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے آ لیا۔ اسے اب آئے روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے، جو اس اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو جمال ہی پر اس کا تکیہ تھا، لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندے رہنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے اشاروں کنائیوں میں اس کا اظہار بھی کیا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے نالاں ہی رہنے لگ گیا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی ان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا۔ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ جمال، وہ بوڑھے ہیں، ایسے وقت میں جوان اولاد ہی سہارا بنتی ہے، اس کی بیوی بولی۔ ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، اللہ ان کو پردہ ہی دے دے تو سب کے لیے اچھا ہوگا۔ صبح شام ان کی خدمت کروں یا اپنی زندگی گزاروں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ جمال بس بولے چلا جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے، دماغ میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس سے آگے جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی، شاید اپنی کوکھ سے جنم دیے بیٹے کے منہ سے یہ سب کچھ سن نہ پائی تھی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی۔ دوران خون کے مریضہ تھی۔ دوران خون اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شریان ہی پھٹ گئی۔ اقبال کی دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی غم گسار تھی اس کی اس گھر میں۔ اس کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی۔ گو کہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا تھا خود ہی چلا جاتا۔
اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیفوں پر سخت غمزدہ تھیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر لینے پر مجبور کیا۔ بابا آپ یہاں رہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی بابا آپ کا سوچ کے۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی کھلاتی، اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور اس کی تیوری پر بل تک نہ پڑتا۔ رات کو باپ کے پاؤں دباتی، اس کا سر سہلاتی، اس کو دوائی کھلاتے ہوئے ایک دن اس نے دیکھا تو باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بابا کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ اس نے محبت سے کہا۔ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے مالک سے اس دن یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج کل بیٹی کی پیدائش پر نفرت یا غصہ کا اظہار اور بیٹیوں کو وراثت یا ترکے سے محروم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش پر طلاق کی دھمکی بھی دے دی جاتی ہے۔ بعض لوگ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت و عار سمجھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح ہر بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دونوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کی جتنی فضیلت بیان کی ہے، بیٹوں کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باپ گھر کی کوئی چیز لے کر جائے تو بچوں میں سے پہلے بیٹی کو دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو آتا ہوا دیکھتے تو پیار میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور پاس بٹھاتے۔ اسلام کے اندر بیٹی کو پالنا زیادہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ لڑکے پالنے سے آپ کا فائدہ ہوگا، وہ کمائے گا، کھلائے گا۔ بیٹی کو آپ نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر پالنا ہے۔ صرف اتنا عمل باپ اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا۔ اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو بیٹی افضل ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر لائک اور شیئر بھی کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ